کہ کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. کتنے لوگوں کو؟ 4. زور سے بولو ذرا. 4 لوگوں کو جہنم میں. بولو مت بولو، عمل ہوں گے تو جانا پڑے گا. جی. چلان ہو گیا تو روک کوئی نہیں سکتا. منتری اور سنتری سب رکھے رہ جائیں گے. بولو یا مت بولو، جی. بات حق ہے. جی. ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. 4. ذرا سن لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں آپ کے سامنے ایک مشہور بات کی تحقیق، جانچ پڑتال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر 1-2 مولویوں سے سنا ہے کہ 4 مردوں کو ایک عورت جب جہنم میں جائے گی تو ساتھ میں لے کر جائے گی. اس روایت کی کیا حقیقت ہے، میں آخر میں اس کے بارے میں وضاحت کروں گا. اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیا کسی ایک شخص کے گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص جہنم میں جا سکتا ہے؟ یعنی ایک گناہ کرے اور دوسرا بے قصور اس گناہ کے بدلے وہ جہنم میں جائے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو ہم اس کے بارے میں پہلے تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ایک اصول ہمیشہ سے آپ یاد رکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمام ایمان والوں کو: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، کوئی برا شخص، بدکار شخص خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھان بین کرنے کا، تحقیق کرنے کا، جانچ پڑتال کرنے کا ہر ایمان والے کو حکم دیا ہے، چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جو چھان بین کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ کسی محقق جو تحقیق کرنے والے عالم ہیں ان سے سوال کریں، اس کی سند کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں. تب جا کر کے پتہ چلے گا کہ اس واقعے کی بات جو بیان کیا جاتا ہے اسٹیجوں پر، اور اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے یوٹیوب کے اندر تو بہت سارے بدعتی مولوی اس طرح کے واقعات بلا سند لوگوں میں بیان کرتے رہتے ہیں. تو ایک بات جان لیجئے کہ الاسناد من الدین، یہ جو دین ہے یہ سند میں سے ہے. الاسناد من الدین، سند دین میں سے ہے. لہذا اگر سند ہے تو پھر اس کے ذریعے سے جانچا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے کہ وہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو آئیے ہم بات لمبی نہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ سنا دیتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر کے جھوٹی بات میری طرف منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جان بوجھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ کیا کوئی دوسرے کی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ اس بارے میں پہلے ہم قرآن میں سے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 164 میں، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اور وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ کوئی بھی شخص جو عمل کرتا ہے اس کا اجر و ثواب یا اس کا گناہ اسی پر رہتا ہے، اسی کو ملتا ہے۔ اس کے اچھے عمل کرنے سے، اس کے برے عمل کرنے سے دوسرے کے اوپر اس کا بوجھ نہیں پڑتا ہے۔ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو ایمان کی برکت سے، جیسا کہ میں آگے بتاؤں گا، اس کی ایمان کی برکت سے اگر اس کے اولاد اس کے اچھے کام کو فالو کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ان کو بھی اجر و ثواب اس کا ملتا ہے۔ لیکن گناہ اگر کرتا ہے تو اس کا بوجھ اس کی اولاد یا اس کے قریبی رشتہ دار نہیں اٹھا سکتے۔ اس آیت سے یہ پتا چلا۔ اسی طرح سے حدیث نبوی سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 2669 ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2159 ہے، اسی طرح سے المسکات المصابیح کے اندر حدیث نمبر 2670 وغیرہ پر ہے۔ عمرو بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا، حج اکبر، بڑا حج کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جرم کرنے والے کا گناہ خود اسی پر ہے، خبردار، باپ بے قصور کا مواخذہ بیٹے سے اور بیٹے کے قصور کا مواخذہ باپ سے نہ ہوگا۔ پتہ چلا اس حدیث سے کہ اگر باپ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا بوجھ بیٹے پر نہیں پڑے گا، بیٹا گناہ کرتا ہے تو اس بیٹے کا گناہ کا بوجھ باپ پر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 2670، سنن نسائی میں حدیث نمبر 4837 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، کوئی ماں اپنے بچے کے جرم میں نہیں پکڑی جائے گی، خبردار، کوئی ماں اپنے بچے کے جرم میں نہیں پکڑی جائے گی۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2672 میں ہے، جو کہ شواہد کی بنا پر صحیح ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزنی نفس علی اخری، کسی دوسرے شخص کے جرم کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ پتہ چلا کہ اگر باپ کوئی جرم کرتا ہے تو اس جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں ہے، باپ جرم کرتا ہے تو بیٹی اس کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جو جرم کرے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ قرآن اور حدیث سے اس عام اصول سے یہ پتہ چلا کہ کسی آدمی کے جرم کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے بے قصور کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ باپ نے جرم کیا ہے تو بیٹے کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی، بیٹے نے جرم کیا ہے تو ماں کو سزا نہیں دی جا سکتی، بیٹی نے جرم کیا ہے تو باپ کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی، نہ ماں کو اس کی سزا دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر جو جس کے ذمہ دار ہیں
انہوں نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا، اس میں کوتاہی کی، اس میں سستی برتی، تو پھر ایسے ذمہ دار سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. جیسے کہ قرآن میں سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، جب تم اپنے آپ کو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کی خوراک انسان اور پتھر ہوں گے. پتہ چلا اس آیت سے کہ ذمہ دار آدمی جو ایمان والا ہے اس کو پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، پھر اپنے بیوی بچوں گھر والوں کو جو اس کے ماتحت رہنے والے ہیں جس کا وہ ذمہ دار ہے ان کو بھی بچانے کی ذمہ داری اس باپ پر ہے، اس شوہر پر ہے، اس ایمان والے پر ہے. اس کے بعد اگر بیوی یا بچے دونوں میں سے کوئی بھی اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھنے کی تلقین بھی کرنی ہے. اس باپ کو اپنی بیوی کو حکم دینا ہے نماز کے لیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کو حکم دینا ہے نماز کے لیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو، نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو. یہ نہیں کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں پانچوں وقت کی، بیوی نماز ہی نہ پڑھے، بیٹی نماز ہی نہ پڑھے، بیٹے نماز ہی نہ پڑھیں، بلکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کے لیے حکم دیں، انہیں نماز پابندی سے پڑھائیں، تلقین کریں، یاد دلائیں ان کو بار بار نماز کے ٹائم پہ، اور خود بھی اس پر جمے رہیں. یہ نہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں پانچوں وقت کی، صرف جمعے کی پڑھ لیں اور گھر والوں کو کہیں کہ نہیں تم لوگ پانچوں وقت کی نماز پڑھو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گھر والوں کو پانچوں وقت کی نماز پڑھائیں، بیوی بچوں کو، اور خود بھی پڑھیں، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ذمہ دار شخص کو چاہیے کہ جب اس کی اولاد 7 سال کی ہو جائے، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، جب 7 سال کے ہو جائیں تو شوہر کو بھی چاہیے، اس کی بیوی کو بھی چاہیے کہ انہیں اپنے بیٹے بیٹیوں کو جو 7 سال کی عمر تک پہنچے ہوئے ہیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہیں، سمجھائیں، تعلیم دیں، وضو کا طریقہ بتلائیں، پاک صاف رہنے کا طریقہ بتلائیں، جب پیشاب کریں تو استنجا کرنے کا طریقہ بتلائیں. تو شوہر اور بیوی دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں تو دونوں کو طہارت حاصل کرنے کا، پاک صاف رہنے کا، ان کے بارے میں اس کو بتلائیں، تعلیم دیں، وضو کا طریقہ بتلائیں. اسی طرح سے 7 سال کی عمر میں ان کو نماز پڑھنے کی عادت ڈلوائیں اور خود بھی نماز پڑھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور جب اولاد بیٹے یا بیٹیاں 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر اسے ماریں، ہلکی سی اسے ماریں، ڈرائیں ان کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ان کو بچائیں، اور انہیں 10 سال کی عمر میں جب وہ 10 سال کی عمر تک پہنچیں تو پھر ان کا بستر الگ کر دیں. 10 سال کی عمر میں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں ان کو الگ سلائیں، الگ بستر پر ان کو سلائیں. دیکھیے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 495 وغیرہ میں، تو اس سے پتہ چلا کہ جو ذمہ دار ہیں
شوہر ہے تو اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، بیوی ہے تو اپنے شوہر کے مال و دولت کی ذمہ دار ہے، روپے پیسے کی ذمہ دار ہے، اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے، اس کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ تو ان دونوں سے جو یہ ذمہ دار ہیں شوہر اور بیوی، ان دونوں سے ان کے ماتحت جو لوگ ہیں، جو اولادیں ہیں، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال جواب ہوگا، ان سے سوال پوچھا جائے گا۔ شوہر اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنے ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا تو اس سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ اس کی بیوی بھی اپنے شوہر کے روپے پیسے مال و دولت اور اس کے بچے کی ذمہ دار ہے، اس سے بھی قیامت کے دن سوال جواب ہوگا۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1829 ہے، 4724 ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 893، 2751، 2554، 2409، 7138، 2558، اسی طرح سے حدیث نمبر 5188 اور 5200 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، جن کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، ان سے قیامت کے دن سوال جواب ہوگا، پوچھا جائے گا ان سے ان کے بارے میں۔ والدین کی اچھے کام کی تابعداری پر اولاد اگر اچھے کام کی تابعداری اولاد کرے گی تو اسے اس کا اجر ملے گا، جیسا کہ قرآن کے اندر سورہ المدثر کے اندر آیت نمبر 38 اور 39 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر ماں باپ ایمان والے ہیں اور وہ نیک عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اور انہی کی دیکھا دیکھی اگر اولاد کرتی ہے ان کاموں کو تو اس پر اس کو اجر ملے گا، یہ ایمان لانے کی برکت سے ہوگی۔ قرآن اور حدیث صحیحہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن ذمہ دار کے اوپر اپنی بیوی کی، اس کے بچوں کی دیکھ بھال، اس کے ساتھ اچھا سلوک اور حرام کاموں سے بچانے اور حلال کام کو کرنے کی ذمہ داری، ان کے سب حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، شوہر ہو یا اس کی بیوی، دونوں میں سے جو بھی ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرے گا، جس کے بنا پر اگر اولاد شرک یا کسی برائی، کسی گناہ کے کاموں میں چلی گئی منع نہ کرنے کی بنا پر، تو قیامت کے دن ایسے ذمہ دار سے پوچھ گچھ کی جائے گی، جو سزا کا مستحق ہوگا، جو سزا کا حقدار ہوگا، اس کو سزا دی جائے گی۔ اسی طرح سے قصوروار کے اوپر بے قصوروار کے گناہ ڈال کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ایک لمبی حدیث ہے، حدیث نمبر 2581 ہے، 6579 ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2418 ہے، سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 845 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اسباب نہ ہو، روپیہ پیسہ اور کوئی اسباب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس میری امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز لائے گا، روزہ اور زکات، لیکن اس نے دنیا میں ایک کو گالی دی ہوگی، لیکن اگر اس نے دنیا میں کسی ایک کو گالی دی ہوگی، دوسرے کو بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، دوسرے پر بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، تیسرے کا مال و دولت روپیہ پیسہ کھا لیا ہوگا، چوتھے کا خون کیا ہوگا، پانچویں کو مارا ہوگا، پھر اسے لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا، اسے بٹھایا جائے گا، اور بدلے میں اس مظلوم، بدلے میں اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دیا جائے گا، اور پھر اگر اس کی نیکیاں، اس کے ظالموں کا بدلہ پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں
ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر رکھ دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ظالم نے اس دنیا میں کسی مظلوم بے قصور کمزور پر ظلم کیا ہو، زبان سے گالی کے ذریعے یا کسی چیز کے ذریعے سے مارا ہو یا کسی چیز سے اس کا خون کیا ہو یا کسی پر ناحق طور پر زناکاری بدکاری کی تہمت لگائی ہو یا کسی کی زمین مال و دولت روپیہ پیسہ کھا لیا ہو، تو وہ ظالم شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم کو اب پکڑنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں تو روپیہ پیسہ دے کر کے چھوٹ سکتا ہے، بچ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اس ظالم کو سب کے سامنے حاضر کر کے بلایا جائے گا، بٹھایا جائے گا، اس کے جرم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس بے قصور مظلوم کو انصاف دلایا جائے گا۔ ایک ایک ظلم کے بدلے اس ظالم سے اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر ظالم کا ظلم نیکیوں سے زیادہ ہے، نیکی ختم ہونے پر مظلوم کے جو گناہ ہوں گے اس ظالم کے اوپر ڈال کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، کسی بے قصور پر ظلم نہ کریں، کسی بے قصور پر بدکاری کی زناکاری کی تہمت نہ لگائیں، کسی کو ناحق طور پر نہ ماریں، کسی کا خون نہ بہائیں، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دینے والی بات نہ کہیں، ورنہ یہی حال ہوگا قیامت کے دن کہ آپ اس دنیا کے اندر نمازیں پڑھ لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، تمام خیر کے کام کر لیں، تمام نیکیوں کے کام کر لیں، یہ نیکیاں اگر آپ نے کسی بے قصور پر ظلم کیا ہے تو آپ کی یہ نیکیاں وہاں پر اس کو دے دی جائیں گی اور اس کے گناہ آپ کے اوپر لاد کر کے آپ کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ کچھ خاص موقع ہیں کہ ان کی وجہ سے ایک کا گناہ دوسرے کے اوپر ڈال کر سزا کے طور پر آگ میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن عام اصول یہی ہے کہ کسی مظلوم کے اوپر اس کی بیوی یا بیٹے یا بیٹی کی خطا کی سزا نہیں دی جا سکتی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ان کی خطا پر تنبیہ کیا ہو، ان کو منع کیا ہو۔ اگر منع نہ کیا ہو تو پھر اس ذمہ دار سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ اگر سزا کا حقدار ہے تو اسے سزا دی جائے گی، اور اگر سزا کا حقدار نہیں ہے تو اسے سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ سزا اسی کو ہوگی جس نے گناہ کیے ہوں گے، جس نے خطا کیے ہوں گے۔ اب آئیے ہم آخر میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، جیسا کہ بدعتی مولوی اس طرح سے لوگوں کے اندر مشہور کیے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب وغیرہ کے اندر، کہ اس بارے میں بڑی اپنی طرف سے اس میں علم غلم ملا کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گی۔ جب وہ عورت جہنم میں داخل ہوگی، کن کن کو؟ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو۔ اور ایک جگہ میں ہے کہ اس عورت سے حجاب پردے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے باپ سے، اس کے بھائی سے، اس کے شوہر سے اور اس کے بیٹے سے۔ اب اس کے بارے میں مولوی حضرات لمبی چوڑی تقاریر کرتے ہیں۔ باپ نے اپنی بیٹی کو حجاب سے نہیں روکا تھا، بے پردہ کے ساتھ وہ گھومتی تھی، پھرتی تھی، اس بنا پر اسے جہنم میں لے کے جائے گی اگر وہ جائے گی تو۔ اسی طرح سے بھائی ہے، وہ بھی نہیں روکتا تھا، اس بنا پر اس کو بھی لے کر جائے گی۔ شوہر تھا، شوہر بھی اس کو نہیں پردہ کرنے کا حکم دیتا تھا، اس لیے اس کو بھی لے کر جائے گی ساتھ میں۔ تو یہ جو بتلایا گیا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ کم و بیش لوگوں میں مشہور ہے،
یہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. اور جو 4 لوگوں کو ایک عورت جب جہنم میں جائے گی کسی گناہ کے سبب، تو ان 4 کو ساتھ لے کر جائے گی. لیکن میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، سوچنے کی بات ہے کہ اس میں ماں کا کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ بیٹی کی پرورش میں ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. ماں کا زیادہ کردار ہوتا ہے بیٹی کی پرورش میں. باپ کا کم ہوتا ہے. تو باپ کو تو ساتھ میں جب جائے گی جہنم میں تو لے کے جائے گی، ماں کو کیوں نہیں لے کے جائے گی؟ تو اس حدیثوں کے اندر، اس روایتوں کے اندر ماں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو اس بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ روایت قرآن اور صحیح حدیث کے اصول کے خلاف ہونے کی وجہ سے من گھڑت ہے، موضوع ہے، جھوٹ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اور وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ یعنی گناہ نہ اٹھائے گا. سورۃ الانعام آیت نمبر 164. اسی طرح سے سورۃ الفاطر آیت نمبر 18 میں فرمایا ایک شخص کے گناہ دوسرے شخص پر نہیں جائیں گے. کوئی قرابت دار یعنی قریب تر رہنے والا دوسرے کے بدلے پکڑا نہ جائے گا. ایک اور جگہ فرمایا سورۃ السبا آیت نمبر 25-26 میں ہمارے اعمال سے تم اور تمہارے اعمال سے ہم اللہ کے ہاں پوچھے نہ جائیں گے. ان آیتوں سے پتہ چلا کہ باپ کے گناہ کرنے پر بیٹے کی پکڑ نہیں کی جائے گی، بیٹی کے گناہ کرنے پر باپ کی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ جو گناہ خطا کرے گا اس کا حساب اسے ہی دینا ہوگا. ہاں، والدین میں سے یا جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کے ایمان میں ان کی تابعداری پیروی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے بلند درجوں میں پہنچا دیں گے. یہ ایمان لانے کی برکت سے ہوگی، جیسا کہ سورہ الطور کے اندر آیت نمبر 21 میں دیکھ سکتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ماں باپ اگر اچھے کام کرتے ہیں، اگر انہی کو دیکھ کر کے اگر اولاد بھی وہی کام کرتی ہے تو اس پر اجر و ثواب ان کو ملے گا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں اپنے بچے کے جرم میں نہیں پکڑی جائے گی. سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2672. اور اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے کہ عورت اپنے ساتھ 4 لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی، تو سوال یہ اٹھے گا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ نعوذ باللہ، کیا نوح علیہ السلام بھی اپنی بیوی بیٹے کے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ ان کے بیٹے کا عمل غیر قوم کے مشابہ تھا. کیا اس کے بد عمل کی وجہ سے بیٹا باپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا؟ اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا کردار یہ تھا کہ وہ مشرکوں کا ساتھ دیتی تھی. اس کے اس بد عمل کی بنا پر اس کے شوہر نوح علیہ السلام کی کیا پکڑ ہوگی؟ کیا ان کی عورت نوح علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائے گی؟ اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی بیوی بھی مشرکوں کا ساتھ دیتی تھی. تو کیا اس کے اس بد عمل کی وجہ سے لوط علیہ السلام کو ان کی بیوی جہنم میں ساتھ لے کر جائے گی؟ ہرگز نہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. پتہ چلا کہ وہ روایت جو لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی، یہ قرآن اور حدیث کے اصول کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے، رد ہے، باطل ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے ماتحت ہماری ذمہ داری میں ہماری بیوی ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ان کو نصیحت کرتے رہیں، ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتے رہیں، ان کو دینی تعلیم دیتے رہیں، ان کو برائی سے بچائیں، برائی کرنے سے منع کریں، گناہ کے کام کرنے سے منع کریں، ان کو نیکی کرنے کا حکم دیں. اس طرح سے ان کی نصیحتیں کرتے رہیں. یہ ہم تمام ذمہ داران کی ذمہ داری ہے. بیوی ہے
اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے مال و دولت کی حفاظت کرے، اس کو فالتو خرچ نہ کرے، بیجا خرچ نہ کرے. اسی طرح سے اس کی جو اولاد ہیں، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، ان کو اچھی طرح سے دینی تعلیم دے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دے، انہیں اچھا کام کرنے کا حکم دے اور برے کام کرنے سے منع کرے. اسی طرح سے شوہر ہے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نصیحت کرتا رہے اور اس طرح سے اس بات سے وہ ڈرتا رہے کہ قیامت کے دن ان دونوں سے جو ذمہ داران ہیں میاں بیوی، ان سے سوال کیا جائے گا. اگر وہ اپنی ذمہ داری میں سستی برتتے ہیں، جس کی بنا پر اولادیں غلط راستے پر چلی جاتی ہیں، اگر منع کرنے پر اگر چلی جاتی ہیں، تو پھر تو ان اولادوں کی پکڑ ہوگی، اس پر ماں باپ کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر ماں باپ منع نہیں کرتے ہیں اور بچے غلط کام کرتے ہیں، غلط راستے پر جاتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، تو پھر اس بارے میں قیامت کے دن سوال جواب ہوگا. اور اس سستی کی بنا پر اگر وہ سزا کے مستحق ہوں گے تو قیامت کے دن ان کو سزا دی جائے گی. اگر مستحق نہیں ہوں گے تو ان کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ جو گناہ کرے گا اسی کو سزا دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.